السلام علیکم دوستو، آج ایک اور شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن ہم پاکستان کی جو سیاست ہے، پاکستان میں عمران خان، پی ٹی آئی، اس کے خلاف عدالتوں میں جو ان کے چکر لگ رہے ہیں اس کا ذکر نہیں کریں گے، بلکہ ذکر کریں گے آہنی بھائی چارے کا، آئرن بردرہڈ، یعنی پاکستان چین کے تعلقات، اور اسے آہنی بھائی چارہ یعنی آئرن بردرہڈ کیوں کہا جاتا ہے۔ میری اپنی ایک وابستگی ہے چین کے ساتھ، کوئی تقریباً 15 سال ہو گئے جب سے چین کے عہدیدار ہیں، اعلیٰ عہدیدار، ان کے اکیڈیمیا سے تعلق رکھنے والے دانشور اور بزنس مین کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ تو ان تمام جو مشاہدات تھے، تجربات تھے، اس کا ایک نچوڑ میں نے، آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے کتاب پڑھی ہوئی ہے، واٹ لائز بیہائنڈ دی آئرن بردرہڈ، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ابھی ہم نے کر لیا ہے، وہ بھی چھپ گئی ہے۔ اور اس میں بنیادی طور پہ چین اور پاکستان کے تعلقات کا ارتقاء کس طرح ہوا، اور ان تعلقات کی موجودہ صورتحال کیا ہے، اور یہ کہ چین میں پاکستان کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، یعنی وہاں کے اعلیٰ ترین عہدیدار جو کہ صدر شی جن پنگ ہیں سے لے کے ڈرائیور، گارڈ، مالی تک، آیا وہ پاکستان کا نام جانتے ہیں یا نہیں، اور پاکستان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ایک بڑی زبردست مشاہدہ یہ تھا کہ اوپر سے لے کے نیچے تک پاکستان کے حوالے سے چینیوں کا بیانیہ بالکل ایک ہے۔ اب میں آپ کو بور نہیں کروں گا کہ میں صرف اپنی باتیں کرتا چلا جاؤں۔ میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر شعیب کوہوٹ ہیں، ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے، انہوں نے پاکستان میں بھی نوکری کی، پلاننگ کمیشن میں بھی، پھر چین سے آپ نے پی ایچ ڈی بھی کر لی ہے، اور ابھی چین ہی میں یہ واپس بطور لیکچرر، بطور پروفیسر نوکری کرنے جا رہے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر شعیب کوہوٹ۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ سو آپ چھٹی پہ آئے ہیں، آپ نے وقت نکالا، تو آپ میری کتاب پڑھ رہے تھے، تو اس میں کچھ ہم نے ذکر کیا کہ چائنیز کیریکٹر کیا ہے، چائنا اسپرٹ یا چائنا کی روح جس کو کہتے ہیں اس معاشرے کی، وہ کیا ہے۔ تو وہ ذرا بتائیے کہ جو کتاب میں میں نے کچھ باتیں لکھی ہیں، آپ کو بھی اپنے 5-6 سال سے وہیں کچھ نظر آیا ہے؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب، آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ جی بالکل، آپ کی کتاب میں جیسا ہے کہ میرٹوکریسی، سب سے پہلے تو میرٹ کو جو اہمیت دی جاتی ہے چائنا میں، اس کا ہم نے جگہ جگہ پہ مشاہدہ کیا، اور در حقیقت ان کے سارے پروجیکٹس کو، ان کی ہر چیز کو دیکھ کر ہی یہی لگتا ہے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب وہاں پر ہے، تبھی ان کی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک سے چل رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو آپ نے اپنی کتاب میں جا بجا ایک چیز لکھی کہ پالیسیز میں تسلسل، ان کا جو ایک پروسیس ہے، وہی ہم نے دیکھا۔ جیسے میں وہاں کی ایک اچھی یونیورسٹی میں رہا 5 سال، اور جو ان کے تعلیمی نظام کا جو میں نے وہاں پہ جو ہائر ایجوکیشن کا جو ان کا ایک نظام ہے، اس کو میں نے دیکھا بہت قریب سے۔ تو بالکل یہی چیز ہے وہاں پہ، اور اتنا زیادہ جو مطالعے کے بعد جو مجھے وہ ایک چیز جو ان کے اثر من شمس جو مجھ پہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کا تسلسل بہت زیادہ، اور دوسرا جو وہاں پہ میرٹ کو جو اہمیت دی جاتی ہے، یہ بالکل وہاں پر موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک محنت کا کلچر ہے، وقت کی پابندی، محنت کا کلچر، یہ تمام چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر شروع ہی سے ان کو، کیونکہ یہ چیزیں کوئی 1-2 سال میں تو سیکھی نہیں جا سکتی۔ اچھا، میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے اگر بیان کرنا ہے کہ چین کیا ہے، یعنی کسی بھی غیر ملکی کو، پاکستانیوں کو، کہ چین کے کس چیز نے چین کو یہاں تک پہنچایا ہے، تو وہ 3، 4، 5، 6 چیزیں کیا ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے محنت، اور دوسری چیز ہے وہ جو میں سمجھتا ہوں، جو میں نے دیکھی، وہ ہے فوکس، اور اس کے بعد اگر تیسری چیز آپ مجھے کہیں تو وہ ہے تسلسل، ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح اس کے بعد چوتھی چیز، جیسے ابھی شروع میں ہم نے ذکر کیا، وہ ہے میرٹ، کہ جس بندے کو جو کام کرنا چاہیے وہ وہی کر رہا ہے، اس کے علاوہ وہ مطلب ہر جگہ اس کا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم ان میں دیکھیں تو جس کو ہم کہتے ہیں ڈویژن آف لیبر، یعنی اسپیشلائز جاب فار دا اسپیشلائز پرسن،
تو یہ ہم نے وہاں پر دیکھی اس کو. اور پھر اس کے بعد بینگ اے پاکستانی اگر میں کہوں تو جگہ جگہ جو مجھے وہاں پر ویلکم ملا, جو پاکستان کے ساتھ ان کا جو ایک رویہ ہے, جو ان کے ایک ٹرم ہے جس کا آپ نے اپنی بک میں ذکر کیا, پاتھیا, جو ان کی اپنی زبان میں ایک ٹرم ہے پاتھیا, وچ مینس جو انگلش میں لٹرل اس کا میننگ ہے کہ آئرن بردر. ٹھیک ہے, میں نے بھی تو 15 سال سے دیکھ رہا ہوں, آپ نے پچھلے 5-6 سال میں جو دیکھا, جب پاکستان کا ذکر آتا ہے تو پاکستان کے حوالے سے پالیسی, پاکستان کے حوالے سے خیالات, وہ آپ ذرا بیان کریں کہ عام چینی ایک طرف اور پھر آفیشلز یا ایکیڈیمکس جو ہیں وہ کیا کس نظر سے دیکھتے ہیں پاکستان کو؟ بالکل, دیکھیں عام آدمی تو میں نے جیسے آپ کو کہا, آپ نے بھی اس کا مشاہدہ کیا, آپ نے اپنی کتاب میں اس کا لکھا, بیجنگ میں جو آپ کے ساتھ ایک پاتھیا والا واقعہ, بالکل عام آدمی کا تو وہ ہے. لیکن جو ایکیڈیمکس ہیں اور جو وہاں پہ جو اہم لوگ ہیں, خاص طور پہ جو پوسٹ سی پیک ہم دیکھتے ہیں 2013 کے بعد, تو وہ بالکل پاکستان کا اسی نظر سے ان کا ایک اس میں مشاہدہ ہے, وہ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں, وہ اس پہ ڈسکشن کو پسند کرتے ہیں. چونکہ سی پیک جو ہے یہ جو ان کا پروجیکٹ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, جو کہ پرانا ون بیلٹ ون روڈ کے نام سے لوگ واقف ہیں, تو چونکہ سی پیک اس کا ایک آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مین پروجیکٹ ہے, تو بالکل وہ اس تناظر میں پاکستان کا بہت جگہ ان کے اخبارات میں, ان کے جو جرائد ہیں ان کے اندر اور ان کی ڈسکشنز کے اندر پاکستان کا جب بھی ذکر آتا ہے, ساتھ میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور آتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں جو پروجیکٹس انہوں نے یہاں پہ کیے ہیں اس کو وہ بڑی ہی بہت ہی پراؤڈلی اس کو وہ آن کرتے ہیں. جا بجا ہم نے اس کو دیکھا کہ ہمارے پروجیکٹس کے وہ ویژولز, ان کا میڈیا ان چیزوں کو پروجیکٹ کر رہا ہوتا. تو اور اس کے علاوہ جو ماضی میں جو ہمارا ان کے ساتھ جو شراکت داری رہی ہے, وہ ہر چیز کو میں نے وہاں دیکھا کہ وہ اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں. اور جب بھی آپ کی ان سے بات ہو, مطلب جس لیول پہ بھی بات ہو, وہ اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں اس کا وہ ذکر کرتے ہیں اور بڑے ہی اچھے الفاظ میں اس کا وہ ذکر کرتے ہیں. سی پیک کے حوالے سے کیا وہاں پہ کوئی تشویش پائی جاتی ہے, خاص طور پہ اپریل 2022 کے بعد جب یہاں پاکستان میں حکومت تبدیل ہوئی, تو اس حوالے سے کچھ آپ نے سنا, کیا کہتے ہیں, کوئی خدشات, تحفظات؟ دیکھیں سی پیک کے اوپر جو ان کا جو خدشہ ہے, جو پہلے سے ہے ابھی بھی ہے, وہ ہے سیکیورٹی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بدقسمتی سے یہاں پہ کچھ ایسے واقعات ہوئے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے. ایک تو یہ خدشہ ان کا اپنی جگہ موجود ہے. دوسرا, جیسے ابھی گفتگو کے پہلے سے ہم نے ذکر کیا کہ ایک جو چینی جو خصوصیت ان کے اندر ہے وہ ہے تسلسل. تو تسلسل وہ ان کے اپنے معاشرے میں بھی ہے, نظر بھی آ رہا ہے, اور اسی کو وہ پسند بھی بہت کرتے ہیں. تو جب بھی کہیں ہماری بات ہوتی ہے تو وہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں نظام حکومت جو بھی ہو یا جو بھی بندہ اوپر آ رہا ہو وہ آئے, لیکن جو ایک پالیسیز میں تسلسل ہے وہ نہیں رکنا چاہیے. اور کسی طور پہ بھی جو سی پیک کے اندر جو معاہدے ہیں, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ شارٹ ٹرم, پھر اس میں ارلی ان کا تھا بریڈنگ والا, پھر کچھ ہیں جو کہ لانگ ٹرم ہے, جو کہ 2 دہائیوں 3 دہائیوں پہ جن کا دورانی ہے, وہ اسی صورت مکمل ہو سکتے ہیں اور وہ اسی صورت اپنا پھل دے سکتے ہیں جب ان میں تسلسل ہو. تو کچھ مواقع پہ جب ہماری ڈسکشنز ہوئیں جو ایکیڈیمک لیولز کی تھی, تو اس میں یہی تھا کہ جو مین فیکٹر ہے جو کہ اس وقت جس پر ان کی نظر ہے, وہ یہ ہے کہ کہیں یہ پاکستان میں جو ایک عدم تسلسل ہے, کہیں سی پیک بھی اس کا شکار نہ ہو جائے. سی پیک کی جب بات ہوتی ہے, پھر امریکہ کے تحفظات, مغربی دنیا کے اس کو سی پیک یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو تھوڑا وہ منفی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جن ممالک میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت یہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے, انہیں بڑے نامساعد حالات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. قرضوں کی بات ہوتی ہے اور چینی غلبے کی بات ہوتی ہے. تو کیا یہ موضوع ایسا ہے جو ڈسکس ہوتا ہے چین میں؟ جی بہت زیادہ, خاص طور پہ جب یہ 2021 میں, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, بلڈ بیک بیٹر, وہ جب 2022 میں جب اس کا وہاں پر ہوا امریکہ میں, تو چینی میڈیا میں چینی جو ایکیڈیمکس تھے انہوں نے بھی اس کو کمپیئر کیا. اور اسی طرح جو ایک اور انیشیٹو تھا, مطلب جو چین اپنا جس میں تھا RCEP, تو اس کو بھی, تو بنیادی طور پہ ان کے حلقوں میں جو بھی اس طرح کی انٹرنیشنل جو چاہے آپ اس کو کہیں ایک مقابلے کی فضا جب بھی بنی ہے, تو چین میں نہ صرف اس پر ڈسکشن ہوتی ہے بلکہ ایک تسلسل کے ساتھ اس پر لکھا بھی جاتا ہے. اور یہ سب کچھ بہت زیادہ ان کی اپنی زبان میں ہو رہا ہوتا ہے. جو مجھے چیز ان کی بہت پسند آئی کہ انٹرنیشنلی جو بھی ہو رہا ہو اس کو وہ اپنی زبان میں لوگوں تک اس کو وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور ساتھ میں انہوں نے اس کا موازنہ کیا جو 3B3W. یہ ایکچولی ناظرین کو ہم بتا دیتے ہیں کہ
G20 کے ممالک ہیں، بلکہ جو G7 ہے، جو بڑے ممالک ہیں، انہوں نے مل ملا کے صدر بائیڈن کی سربراہی میں ایک نئے تصور پہ کام کیا. چونکہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا یہ مقابلہ کرنا چاہتے تھے، تو اس کے جواب میں یہ لے کے آئے بلڈ بیک بیٹر ورلڈ. اس کا بنیادی مقصد تھا کہ جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں پہ نئے ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا جائے، اس کے لیے فنڈنگ کی جائے اور اس طریقے سے چین کا مقابلہ کیا جا سکے. تو آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی تو جب اس طرح کا وہ ایک انیشیٹو آیا اور ہم نے محسوس کیا کہ جیسے امریکہ اور جو دوسری مغربی طاقتیں ہیں وہ اس کو پچ کر رہی ہیں ایز این مطلب متبادل کے طور پہ BRI کا، تو فوری طور پہ چین نے اس کا جو ہے وہ سدباب کیا اور انہوں نے اپنا ایک اس کے اوپر نیریٹو دیا کہ یہ تو کہیں پہ بھی اس کے لیول کا نہیں ہے، کیونکہ 142 سے زائد ممالک اس وقت تک جو ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ساتھ ان کا MOU ہو چکا تھا چین کا. تو بالکل یہ چیزیں وہاں پر بہت ہی، یعنی کہ ان کو آپ مجھے کہنے دیجئے کہ ایکٹیولی پروموٹ کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی ایسا نیریٹو آئے تو اس کا کاؤنٹر نیریٹو نہ صرف دیا جاتا ہے بلکہ اس کو پروموٹ بھی کیا جاتا ہے. تو آپ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتائیے کہ چین اور امریکہ کی اپروچ میں فرق کیا ہے جب وہ ترقی پذیر ممالک کے ساتھ اشتراک عمل یا تعاون کرتے ہیں؟ بنیادی فرق کیا ہے ان کی اپروچز میں؟ چین کا تو پاکستان کے ساتھ جب بھی رہا ہے اور ہم نے اس کو پڑھا بھی ہے، اس کو ہم نے دیکھا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شراکت داری کی بات کی جاتی ہے کہ جیسے اس کو اردو میں مجھے کہنے دیجئے کہ آؤ مل کر کریں یہ، ٹھیک ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے، میں اس کو دیکھ سکتا ہوں، میں کوشش کر سکتا ہوں، تو چلو آؤ اس کو مل کر کریں. جبکہ امریکہ اور ان جو پاورز ہیں وہ ان کا ہمیشہ سے ایک اتھارٹیرین، دے ساؤنڈ اتھارٹیرین، کہ ایک یعنی کہ اس طریقے سے ایک ڈکٹیٹر کے انداز میں، اور ہمیشہ سے وہ چیز کی جاتی ہے. یہ تو ہو گئی. اور دوسرا، اگر ہم، چونکہ میرا میجر اکنامکس ہے، تو اگر اس میں ہم دیکھیں تو جو چائنیز لونز ہیں وہ اگر آپ ان کا پروپورشن دیکھیں پاکستان کے ساتھ اور ان کا جو ریٹ آف انٹرسٹ وہ آپ دیکھیں، ان کے جو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، مطلب وہ 25 سال کے اوپر ان کو وہ کیا گیا، ان کی ٹرمز ایسی بنائی گئیں کہ پاکستان اپنی آسانی سے ان کو جو ہے وہ کر سکے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، یا آف کورس ان کے پیچھے ایک پاور امریکہ کی ہے، تو جب ہم وہ دیکھتے ہیں تو ان کی وہ ٹرمز جو ہیں وہ بہت سخت ہوتی ہیں اور وہ مطلب آرم ٹوسٹنگ تک ان کا وہ جاتا ہے، جیسے ابھی ریسنٹلی ہم دیکھ بھی رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ جو ڈاکٹر شعیب کہہ رہے ہیں اور عام تاثر بھی یہ بنا ہوا ہے، جو فرق ہے امریکہ اور چین کی اپروچ میں دوسرے ملکوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا، وہ یہ کہ چین نے کوشش کی کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے اپنے فٹ پرنٹ ایشیا اور افریقہ کے ممالک تک پھیلایا جائے، اور باہم شراکت داری کے ذریعے، اور اس کو عام طور پہ وہ ون ون سچویشن بھی کہتے ہیں، کولیبریشن بھی کہتے ہیں، کہ اس میں چین کا بھی فائدہ ہو جائے اور مقامی ملک کا بھی فائدہ ہو جائے. جبکہ امریکہ اور مغربی ممالک کی ایک اپروچ رہی ہے، انہوں نے بھی پاکستان جیسے ملکوں کی بڑی امداد کی ہے. اس میں ظاہر ہے پاکستان کے اپنے حالات یا دوسرے ملکوں کے اپنے حالات ہیں، ان کے لیڈرز کی وجہ سے وہ ترقی کے ثمرات حاصل نہیں ہو سکے. لیکن واضح فرق یہ ہے کہ چین کی ایکسپینشن یا چین کا اپنا جو فٹ پرنٹ ہے وہ بنیادی طور پہ اقتصادی ترقی کو ایک ٹول استعمال کر کے وہ اپنے تعلقات کو بڑھا رہے ہیں. جبکہ امریکہ کو اگر دیکھا جائے تو ایک دم ذہن میں آتا ہے کہ افغانستان پہ چڑھائی، ایران پہ چڑھائی، شام کے ساتھ لڑائی، اسرائیل کا بالکل ایک یک طرفہ طور پہ اس کا ساتھ دینا فلسطینیوں کے مقابلے میں. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے بین الاقوامی سیاست میں کہ کس طرح چین اور امریکہ اپنے بیرونی تعلقات کو ہینڈل کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بہت بہت شکریہ.